الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. یہ صاحب پہلے بھی گزر گیا نوح علیہ السلام کے اس میں انبیاء کا جواب. انہوں نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، تو ہی بڑا سمجھدار نکلا ہے. تو ان کا تو کتنا بے رخی کی باتیں، لیکن ایک پیغمبر بدلہ نہیں لیتا اس طرح کا، اور مقابلے میں اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. داعی کی صفات میں سے ہی ہے. فرمایا کہ یا قومی، اے میرے قوم، ارأیتم پہلے گزر گیا ہی ہے کہ ارأیتم اخبرونی، بتاؤ تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. اگر میں اپنے واضح دلیل کیا ہے؟ کوئی پیغمبر آتا ہے تو واضح دلیل اس کی نبوت کی بھی ہوتی ہے کہ وہ معجزات لے کے آتا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے. اور واضح دلیل سے مراد یہ بھی ہے کہ میں اپنے رب کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، اس کے باوجود میں تمہاری بات مان کے اس سے پیچھے کیوں ہٹوں. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے دیا ہو اچھا پاکیزہ رزق. رزق یرزق، رزقا کے معنی اللہ کی عطا بھی اس میں، کہ جو کچھ اللہ نے دیا نعمتیں، ان کو ہر قسم کی چیز اس کو رزق کہا جاتا ہے. اور رزق کا ایک خاص مفہوم بھی ہے کہ جو ہم کھا کے پیٹ میں لے جاتے ہیں اس کو بھی رزق کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مال و دولت بھی تھی کہ اس نے مجھے رزق حسنہ، پاکیزہ رزق بھی دیا ہے. اور یہاں سے اللہ کی انعامات اگر مراد لی جائیں تو اللہ کی انعامات میں سے بڑی نعمت انبیاء کے لیے نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے. پھر اس کے باوجود جو تم مجھے کہتے ہو کہ چھوڑ دو یہ کام، دعوت و تبلیغ کا کام، تو میں کیوں چھوڑوں اس کو؟ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا میں چھوڑ سکتا ہوں؟ ناممکن ہے. وما اريد، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان اخالفکم، کہ میں تمہارے مخالف چلوں، الی ما انہاکم عنہ، اس چیز میں کہ جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ایک جائز چیز نہ ہو اور میں تمہیں منع کروں کہ یہ مت کرو اور خود جا کے وہ کروں. پھر ایسا نہیں ہے. عملاً جس چیز کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عملاً کرتا بھی وہی ہوں. میں بتوں کی عبادت مت کرو تمہیں کہتا ہوں، میں بھی نہیں کرتا. ناپ تول میں کمی مت کرو تمہیں کہتا ہوں تو میں بھی کبھی نہیں کرتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس چیز کی میں تمہیں تو دعوت دوں اور خود اس کے خلاف چلوں. تو یہ بھی داعیوں کی صفات میں سے ہے کہ ان کے قول اور عمل دونوں سے دعوت ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو. ان اريد الا الاصلاح،
میں تو صرف خیر خواہی چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اصلاح میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جتنی طاقت واستطعت، جتنی کہ مجھے میری استطاعت ہے، میں اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں تمہاری، کہ برائیوں سے بچو، تباہی سے بچو، بربادی سے بچو، جتنا یہ تمہاری خیر خواہی ہے، اور اس خیر خواہی میں اپنی استطاعت کے مطابق وہی چاہتا ہوں۔ وما توفیقی، اور میری کیا استطاعت ہے، میری کیا طاقت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک نبی بشر ہوتا ہے، اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہوتی۔ وما توفیقی الا باللہ، ما اور الا نفی، اور الا جمع ہو جائے تاکید کے لیے، مجھے توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، مجھے توفیق اللہ ہی، وما توفیقی، اور نہیں ہے میری توفیق الا باللہ، مگر اللہ ہی سے۔ تو اس کا محاورتی ترجمہ کیا ہوگا کہ مجھے توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جب توفیق اسی کی طرف سے ملتی ہے تو پھر کیا ہے، اپنا کام بھی اس کے سپرد کرو۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ یہ توکلت علیہ ہے جملہ، میں نے اس پر بھروسہ کیا، لیکن یہاں مقدم کرنا تقدیم اور تاخیر سے حصر اور تخصیص پیدا ہو جاتی ہے کلام میں، کہ اسی پر میں نے توکل کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں انابت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ گویا کہ میری عبادت بھی اسی کی ہے، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ پیغمبرانہ انداز، ناصحانہ انداز ہوتا ہے، جس میں سختی نہیں، گرمی نہیں، غصہ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، لا یحملنکم، تمہیں نہ ابھارے۔ دیکھو اجرم یجرم اجرام، یہ افعال میں آیا تو اس کا مطلب صاحب جرم ہونا، جرم والا ہونا، مجرمین اسی سے ہے۔ جرم یجرم، ضرب یضرب سے ہو تو کسی کام کے لیے تیار کرنا، کسی کام کے لیے ابھارنا۔ لا یحملنکم، کہ تمہیں اس بات پر کوئی نہ ابھارے۔ کیا چیز نہ ابھارے؟ شقاقی، میرے ساتھ تمہاری شقاوت، تمہاری ضد، تمہارے عناد اور مخالفت، شقاق اس کو کہتے ہیں۔ تم جو میرے ساتھ ضد بازی میں لگے ہوئے ہو، یہ ضد بازی کہیں تمہیں اس کام کی طرف نہ لے جائے۔ کس کام کی طرف؟ مثل ما ان یصیبکم، کہ پہنچے تجھے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسا کہ قوم نوح کو پہنچی ہے۔ یعنی تمہاری یہ مخالفت تمہیں قوم نوح کی طرف، بربادی کی طرف نہ لے جائے۔ تمہاری یہ مخالفت قوم نوح کی طرح تمہیں مصیبت کی طرف نہ لے جائے۔ ترجمہ اس کا مثل ان یصیبکم، کہ پہنچے تجھے، مثل ما اصاب قوم نوح، جیسا کہ مصیبت پہنچی قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، او قوم صالح، یا قوم صالح کو۔ چلو یہ اگر آپ سے زمانے کے اعتبار سے کچھ پہلے بھی تھے تو وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کچھ تجھ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے زیادہ فاصلہ ان میں نہیں تھا۔ اور اگر مکان کے اعتبار سے قریب ہونا ہے تو مکان کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی پٹی پر ہیں یہ، اور قریب قریب ہی ہیں یہ۔ مدین اسی پٹی پر فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اسی جگہ پر پھر یہ قوم لوط کا وہ آتا ہے۔ تو گویا کہ اس زمانے میں یہ بات مشہور بھی تھی، پتہ بھی تھا ان کو کہ یہ ایسا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، اور وہ ممکن ہے کہ کھنڈرات بھی ملتے ہوں گے اس وقت، اثرات بھی اس وقت موجود ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تجھ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر امید رکھتے ہیں نبی، اور کہ یہ شاید بات مان جائیں۔ اور حضرت نوح، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے ان کو، کہ انبیاء میں سے بہت اچھا خطبہ دینے والے، باتوں میں بڑی نرمی کے ساتھ بات کو دل میں اتارنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی جس کے دل پر مہر لگی ہو نا، تو پھر وہاں کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اور یہاں امید دیکھا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے
معافی مانگو، ثم توبو الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ استغفار کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی، وہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر سیدھے راستے پر آ جاؤ تو اللہ راضی رہیں گے آپ سے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی ضد نہیں ہے اللہ کی اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے انسان کے ساتھ کوئی ضد نہیں۔ کفر کیا ہے اس کو بھی معاف کرتا ہے، معافی مانگے تو۔ اب سوچیں ہم کہ ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو یہاں بیٹھے ہوئے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، پاکیزہ ماحول میں ہیں، ہم اگر اپنی کسی گناہ پر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے اور کتنی جلدی ہمیں معاف کریں گے۔ اور پیغمبر ان کافروں سے کہتا ہے کہ بے شک میرا پروردگار رحیم، بڑا رحم کرنے والا، ودود، ود یود، ودن کے معنی محبت کرنا، ودود فعول کے وزن پر مبالغہ، بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ تو اس کی کوئی کینہ بغض نہیں ہے تمہارے ساتھ کہ خواہ تمہیں عذاب میں مبتلا کریں، تو آپ استغفار کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ اللہ بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم والا اور محبت والا ہے۔ کافی ہے، آج کم تو نہیں ہوا۔ قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم بتاؤ تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے دیا ہے، اس پروردگار منہ سے، اس پروردگار نے مجھے دیا ہے پاکیزہ رزق، وما ارید ان اخالفکم، اور میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں تمہارے مخالف چلوں، کس چیز میں؟ الی ما انہاکم عنہ، جس چیز سے کہ میں تمہیں روکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں صرف خیر خواہی جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور میری طاقت، میری توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور اے میری قوم، تجھے ابھارے نہ، تمہیں برانگیختہ نہ کرے، تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے۔ کیا چیز برانگیختہ؟ شقاقی، میرے ساتھ تمہاری مخالفت، کس چیز پر برانگیختہ نہ کرے؟ کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او ہود او قوم صالح، کہ تجھے بھی وہی مصیبت پہنچے جیسے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تجھ سے دور نہیں۔ واستغفروا ربکم، اور معافی مانگو اپنے رب سے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اسی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا پروردگار بڑا رحم کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔